پروردگار عالم کا فرمانے عالی شان قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے پیغمبر، آپ فرما دیجئے بے شک وہ موت جس موت سے تم بھاگتے ہو، بے شک وہ موت جس موت سے تم دوری بنانا چاہتے ہو، کون ایسا بندہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں موت آ جائے، ہماری زندگی قلیل ہو جائے، ہماری زندگی مختصر ہو جائے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ زندگی طویل ہو، ہماری زندگی کا سفر لمبا ہو، ہر کوئی چاہتا ہے ہماری نظروں کے سامنے میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے، میرا مکان بن جائے، میرا کاروبار چمک جائے، میرے بچے اسٹین ہو جائے، ہمارا ہر کام اچھا ہو جائے۔ اللہ اکبر! لیکن کیا پتا ہے کب کس کو بچپنے میں موت آ جائے، کیا پتا ہے کب جوانی میں موت آ جائے، کیا معلوم کب بڑھاپے میں موت آ جائے، یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس روئے زمین پر دو طرح کے لوگ ہیں، ایک کا نام ہے دنیا دار اور ایک کا نام ہے دیندار۔ جانا سب کو ہے، چاہے دنیا دار بن کے جاؤ پھر بھی مرنا ہوگا، چاہے دیندار بن کے جاؤ پھر بھی مرنا ہوگا۔ اب یہیں پہ اپنے ذہن کو قریب کرو، ایک پیغام دے کر کے میں اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہوں گا۔ مدینہ کے مسلمانوں سنو، روئے زمین پر رہنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک دنیا دار ہے۔ دنیا دار کا ڈیفینیشن یہ ہے، دنیا دار کا مفہوم یہ ہے، وہ چلے تو دنیا، بولے تو دنیا، سوئے تو دنیا، کاروبار میں دنیا، سفر میں دنیا، تجارت میں دنیا، حضر میں دنیا، اللہ اکبر! حتیٰ کہ وہ مسجد میں آ کے بیٹھے پھر بھی دماغ میں دنیا ہے، رکوع میں دنیا ہے، سجدہ میں دنیا ہے، طواف میں دنیا ہے، مزار پہ دنیا ہے، جہاں بھی چلا جائے اس کے دماغ میں صرف اور صرف دنیا ہے۔ اللہ اکبر! ایسا بندہ جب دنیا سے جاتا ہے، نمازوں کو چھوڑ کر کے، روزہ کو چھوڑ کر کے، حج بیت اللہ کو چھوڑ کر کے، اچھے اعمال کو چھوڑ کر کے، جب ایسا بندہ دنیا سے جاتا ہے، سامنے بیوی بیٹھی ہوتی ہے، سامنے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، سامنے ماں بھی بیٹھی ہوتی ہے، سامنے بہنیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، جانے والا جا رہا ہے، روتا ہوا جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا جناب والا آپ رو کیوں رہے ہو، کیا تجھے دنیا یاد آ رہی ہے؟ وہ روتا ہوا کہتا ہے سنو، میں رو اس لیے رہا ہوں، میرے بعد میری دولت کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے مکان کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے بینک بیلنس کا کیا ہوگا، میرے بعد میری زمین کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے جائیداد کا کیا ہوگا، میرے بعد میری گاڑیوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے پیسوں کا کیا ہوگا۔ یہی سوچ کر کے میں روتا ہوا جا رہا ہوں، ہائے افسوس میں اپنے پیسے کا استعمال نہ کر سکا، ہائے افسوس میرے بعد میری زمین کا کیا کیا ہوگا، کہاں کہاں لوگ بٹوارا کریں گے، میرے مکان پہ کون حکومت کرے گا۔ وہ جا رہا ہے روتا ہوا، لیکن وہیں پہ بغل میں ایک بندہ مومن کا مکان ہے، ٹوٹی ہوئی جھوپڑی ہے، چٹائی بچھی ہوئی ہے، زمین پہ لیٹا ہے، لیکن آخری وقت ہے، چاکنی کا عالم ہے، لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ ایسا بندہ جو نماز کا بھی پابند تھا، روزہ کا بھی پابند تھا، حج کا بھی پابند تھا، تلاوت کا بھی پابند تھا، عبادت کا بھی پابند تھا، ماں باپ کا بھی وفادار تھا، بھائی کا بھی وفادار تھا، علماء سے پیار کرنے والا، دین سے پیار کرنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، اسلام سے محبت کرنے والا، ایسا بندہ ہے جو زمین پہ لیٹا ہوا ہے، ٹک ٹک دیکھ رہا ہے، سامنے بیوی بیٹھی ہے، سامنے بچہ بیٹھا ہے، سامنے احباب بیٹھے ہیں۔ کسی نے پوچھا جناب ارے تمہاری روح نکلنے والی ہے، آخر تمہارے چہرے پہ کوئی غم کے آثار کیوں نہیں ہے؟ تو مسکراتا ہوا جا رہا ہے، تیرے چہرے پہ ہنسی ہے، تیرے چہرے پہ مسکان ہے، تیرے چہرے پہ یہ خوشی کے آثار ہے، آخر یہ خوشی کیسی ہے؟ لوگ مرتے وقت تو آنسو بہاتے ہیں، جانے جاتے وقت تو روتے ہیں، تو مسکرا کیوں رہا ہے؟ تو جانے والا یہ پیغام دیتا ہے، اے لوگوں سنو، ارے وہ کوئی اور ہوگا جسے جاتے وقت دنیا یاد آتی ہوگی، لیکن میں وہ بندہ مومن ہوں، الحمدللہ انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں تو مسلمان ہو کے جا رہا ہوں، میں تو مومن ہو کے جا رہا ہوں، میں تو عاشق غوث اعظم ہو کے جا رہا ہوں، میں تو عاشق غریب نواز بن کے جا رہا ہوں، میں تو شہدائے امام حسین بن کے جا رہا ہوں، میں تو شہدائے حسین کربلا بن کے جا رہا ہوں۔ اے لوگوں وہ دنیا دار ہوں گے جو روتے ہوں گے، لیکن میں رونے والا نہیں، میں تو مسکراتا ہوا جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیا تجھے مکان یاد نہیں آتا، کیا تجھے بیوی یاد نہیں آتی، کیا تجھے دولت یاد نہیں آتی،
اس نے کہا سنو سنو مجھے آج نہ اپنی دولت یاد آ رہی ہے، نہ مکان یاد آ رہے ہیں، نہ بیوی یاد آ رہی ہے، نہ بچے یاد آ رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا کیا یاد آ رہا ہے؟ تو جانے والا کہتا ہے سنو مجھے آج نماز یاد آ رہی ہے، مجھے روزہ یاد آ رہا ہے، مجھے تلاوت یاد آ رہی ہے، مجھے مسجد کا دروازہ یاد آ رہا ہے، مجھے صدقہ و خیرات یاد آ رہا ہے، مجھے اعمال صالحہ یاد آ رہے ہیں، مجھے اچھی اچھی باتیں یاد آ رہی ہے، مجھے درود پڑھنا یاد آ رہا ہے، مجھے سلام پڑھنا یاد آ رہا ہے۔ اے لوگوں یہی سوچ کے میں جا رہا ہوں اللہ اکبر، ایک دنیا دار جا رہا ہے، ایک دیندار جا رہا ہے، دونوں کے جانے کا انداز الگ ہے۔ وہ روتا ہوا جا رہا ہے، یہ ہنستا ہوا جا رہا ہے۔ میرا سوال ہے جانے والے ذرا فلسفہ سمجھا دے، ذرا راز بتا دے، حکمت بتا دے، تو دنیا دار کا جواب سنو اللہ اکبر۔ اے لوگوں ارے جب دنیا دار، جب دنیا سے محبت کرنے والا دنیا کو چھوڑتا ہے تو سامنے بیوی بچے کا چہرہ ہوتا ہے، لیکن جب دیندار جاتا ہے تو بیوی بچے کا چہرہ نہیں ہوتا ہے، سامنے جمال گنبد خضرا ہوتا ہے۔ دونوں عالم کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مولانا حبیب الرحمن مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ وعدے کے مطابق 10 منٹ میرا ہوگا اور بولا جائے۔ دیکھیے ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو تکلیف ہو جائے، ٹھیک ہے؟ بہرحال آپ نے کہا ہے تو 2 منٹ میں بڑھا دیتا ہوں، لیکن ایک بار درود پاک سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ بیدار ہو گئے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے نظریں اب ہمیں دیکھنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنے نبی پہ بھروسہ ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سب کے سب غوث اعظم کی دیوانے کہ غم نہیں لاکھ مخالف ہے زمانے والے، 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 اور میرے آقا ہے میری لاج بچانے والے، میرے آقا ہے میری لاج بچانے والے، میرے آقا ہے میری لاج بچانے والے، میرے آقا ہے میری لاج بچانے والے۔ اور اسلام کیسے بچے گا؟ قرآن کیسے بچے گا؟ میں سن لیجئے، عزم فاروق کو پیدا کرو دل میں لوگو، عزم فاروق کو پیدا کرو دل میں لوگو، عزم فاروق کو پیدا کرو دل میں لوگو، ارے خود ہی مٹ جائیں گے اسلام مٹانے والے، خود ہی مٹ جائیں گے اسلام مٹانے والے، خود ہی مٹ جائیں گے اسلام مٹانے والے، خود ہی مٹ جائیں گے اسلام مٹانے والے۔